میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان کے روزے فرض کرنے کے پیچھے جو لاجکس ہیں وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان اور پاکیزگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کے اندر ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سوچ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، پھر ہماری فکر کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، پھر رب تعالیٰ ہمارے بدن کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہماری روح کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے گھروں کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، اس معاشرے کو، ملک کو، بلکہ اس پوری کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ پاکیزگی، یہ طہارت اصل میں تقوی ہے۔ پاکیزگی کا مطلب رب تعالیٰ ہمیں ہر اس بات سے بچانا چاہتا ہے جو تکلیف دینے والی ہے، جو دکھ دینے والی ہے، جو درد دینے والی ہے، جو غم دینے والی ہے اور جو ہمیں گندا کرنے والی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان کا اصل مقصد پاکیزگی ہے، اور آج ہم لوگ سب سے پہلے ذہنی اعتبار سے گندے ہو چکے۔ ہر شخص نیگیٹو سوچتا ہے، ہر شخص دوسرے کو دھوکہ دینے کے بارے میں، چیٹ کرنے کے بارے میں، ڈاج کرنے کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو سوچ ہے، رب تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم گمان کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا بتلایا؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا اس کا ظن ہے، گمان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ رمضان سے پہلے جو میں سوچتا تھا اور اس رمضان کے آنے کے بعد میں جو سوچتا ہوں اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ اگر میرا رمضان سے سوچنے کا پہلے کا جو انداز تھا اگر اس رمضان کے آنے میں وہ مختلف ہو گیا تو میں متقی بن گیا، اور اگر میرا سوچنے کا انداز وہی ہے، سمجھنے کا انداز وہی ہے، اور میں اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دوست احباب کے بارے میں، اپنے ہمسایوں کے بارے میں، اس امت مسلمہ کے بارے میں اور اس کائنات میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہوں تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان کا جو اصل مقصد تھا ہم اس سے محروم ہو گئے۔ رب تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکیزگی، طہارت، یہ بنیاد ہے، یہ شرط ہے۔ الطہور شطر الایمان۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایمان کے لیے طہارت شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے۔ الطہور نصف الایمان، یہ آدھا ایمان پاکیزگی ہے، پاکیزگی ہے، پاکیزگی ہے۔ اور سب سے پہلے دیکھو کہ اس رمضان میں نے اپنی سوچ کو کتنا پاکیزہ کیا، میں نے اپنی نظر کو کتنا پاکیزہ کیا، میں نے اپنی سماعت کو کتنا پاکیزہ کیا، میں نے اپنی گفتار کو کتنا پاکیزہ کیا، میں نے اپنے کردار کو کتنا پاکیزہ کیا۔ یہ رمضان ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو تو پاکیزہ کر لیا، اپنے برتنوں کو پاکیزہ کر لیا، اپنے دسترخوانوں کو بے انتہا پاکیزہ کر لیا چیزوں کے ساتھ۔ کیا رب تعالیٰ کا منشا مقصود چیزوں کو پاکیزہ کرنا ہے؟
رمضان آیا مسجدوں کی چیزیں بدل دی. کیوں بدلا جا رہا ہے؟ رمضان ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، رب تعالیٰ نے رمضان چیزوں کے بدلنے کے لیے نہیں بھیجا. رب تعالیٰ نے رمضان ہمیں بدلنے کے لیے، اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے، اپنے کردار کو بدلنے کے لیے، اپنے افکار کو بدلنے کے لیے، اپنے نظریات کو بدلنے کے لیے، آپ کے بدن کے اندر جتنے سسٹم چل رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں تھے، اس کو بدلنے کے لیے رب تعالیٰ نے رمضان بھیجا. ہاتھوں سے میں وہ پکڑوں گا جو پاکیزہ ہے، آنکھوں سے وہ دیکھوں گا جو پاکیزہ ہے، کانوں سے وہ سنوں گا جو پاکیزہ ہے، زبان سے وہ بولوں گا جو پاکیزہ ہے. میرے پاؤں صرف وہاں جائیں گے جہاں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، تاکہ میرے ایمان کو جو پختگی چاہیے، جو تقویت چاہیے، جو اس رمضان کا، جو اس روزے کا اصل منہج ہے، اصل مقصد و مقصود ہے، تقوی تقوی تقوی، میں اس کو پا سکوں. اللہ خود پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. رب تعالیٰ ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے. 11 مہینے جو ہم نے اپنی سوچوں کو غلیظ کیا، جو گندا کیا، پراگندہ کیا، رب تعالیٰ چاہتے ہیں اب اپنے آپ کو بدل لو. 11 مہینے جو میرے بدن نے گناہ کر کے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیا، رب تعالیٰ اب نجات دینا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں. اس لیے رب تعالیٰ نے رمضان دیا. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو. یہ رمضان کا مقصد پاکیزگی ہے. اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے فہم کو، اپنے ادراک کو پاکیزہ کرو، پاکیزہ کرو، پاکیزہ کرو. اور اگر ہم نے چیزوں کو تو صاف ستھرا کر لیا، لباس کو صاف ستھرا کر لیا، بدن کو صبح بھی، دوپہر بھی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں رگڑ رگڑ کے، صابن مل مل کے صاف ستھرا کر لیا، لیکن اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو، اپنی سوچ کو، اپنے شعور کو، اپنے فہم کو، اپنے ادراک کو اگر اس کو پاکیزہ نہ کر سکے تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو رمضان کا اصل مقصد ہے، جو تقوی ہے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان ہمارے اوپر اس لیے سایہ فگن کیا کہ ہم پاکیزگی اختیار کریں. میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ پاکیزگی آپ کی روح کی غذا ہے، آپ کی روح کی غذا ہے، آپ کی روح کی غذا ہے. اور آج ہماری روحیں کمزور ہو چکی، لاغر ہو چکی، بے بس ہو چکی، مجبور ہو چکی. اور آج وہ روحیں تڑپ رہی ہیں، بے قرار ہو رہی ہیں، بے چین ہو رہی ہیں. اور انہی روحوں کی بے قراری، بے چینی، اضطراب ہماری طبیعتوں کے خراب ہونے کا سبب بن رہی ہیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر اپنی طبیعتوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اپنی طبیعتوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، واپس لوٹ آؤ، واپس لوٹ آؤ اپنے اصل کی طرف، اپنی فطرت کی طرف، اپنی جبلت کی طرف. اور یہ رمضان انسان کو واپسی کا راستہ دیتا ہے. یہ رمضان ہمیں واپس اپنے اصل پہ لٹانا چاہتا ہے، اپنی فطرت پہ لانا چاہتا ہے. ہماری فطرت، ہماری جبلت پاکیزگی ہے، پاکیزگی ہے. اللہ خود پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. اور ہم سب کو واپس اس اصل پاکیزہ جگہ جنت الفردوس، جو ہمارا اصل گھر ہے، وہاں لٹانا چاہتا ہے. وہاں وہی لوٹے گا میرے محترم بھائی اور بہنوں جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی سوچوں کو،
اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے فہم کو، اپنے ادراک کو، اپنے کردار کو، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو، میرے محترم بھائیوں، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، دل کو، دماغ کو پاکیزہ کرنے والا بنائے، پاکیزگی حاصل کرنے والا بنائے، اور اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔